اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. اور تم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، لوگ تیرے پاس پیدل اور سواریوں پر دور دراز علاقوں سے آئیں گے۔ والنعمة لك والملك لا شريك لك. قریباً 4,500 سال پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کے جواب میں لوگ دین و دنیا کی بھلائی اور رب کائنات کی خوشنودی حاصل کرنے دنیا کے کونے کونے سے مکہ معظمہ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے اور ہر عاقل، بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا واحد حج 10 ہجری میں کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے ساتھ ادا کیا، جسے حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مناسک حج اور انتظامی امور سے آگاہی۔ حج قرآن اندازی میں کامیابی کے فوراً بعد عازمین حج کو چاہیے کہ وہ مناسک حج اور دیگر انتظامی امور سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے وزارت مذہبی امور کے حاجی کیمپوں کے ذریعے ہونے والی تربیتی ورکشاپس کے ساتھ ساتھ تربیتی کتابچوں، حج دستاویزی فلم، ٹیلی ویژن، ریڈیو کے پروگراموں اور اپنے علاقوں میں موجود مستند علماء کرام سے رابطہ رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر تربیت اور علم کے آپ کا یہ مبارک سفر اپنے اور دوسروں کے لیے زحمت اور پریشانی کا باعث بن جائے۔ سفر حج کی تیاری۔ حج پر روانہ ہونے سے پہلے رقم یعنی کم از کم 2000 سعودی ریال کے انتظام کے علاوہ حاجی کیمپ سے سفری دستاویزات یعنی پاسپورٹ، ٹکٹ، شناختی لاکٹ وغیرہ بھی حاصل کر لیں۔ پاسپورٹ، ویزے اور ٹکٹ کی فوٹو کاپی بھی احتیاطاً اپنے ساتھ رکھیں۔ دیگر سامان ضرورت میں مردوں کے لیے 2 احرام، ایک احرام کی بیلٹ، مضبوط اور آرام دہ سینڈل اور چپل جس سے پاؤں کے اوپر ابھری ہوئی ہڈی ننگی رہے۔ خواتین کے لیے 2 عدد عبایا، بما اسکارف اور آرام دہ جوتے وغیرہ شامل ہیں۔ روزمرہ استعمال کے 4 جوڑے کپڑے اور عام جوتا۔ حرم میں جوتے رکھنے کے لیے ڈوری والا چھوٹا تھیلا، پانی کی بوتل، مسواک، برش اور پیسٹ، سوئی دھاگا، دھوپ سے بچاؤ کے لیے چھتری، دستی بیگ جس میں احرام، پاسپورٹ، ادویات وغیرہ رکھی جا سکیں، اضافی نظر کی اینک، سامان پر نام لکھنے کے لیے بڑا مارکر، باندھنے کے لیے رسی، بڑا سوٹ کیس یا بیگ جس کا وزن سامان سمیت کسی صورت 30 کلوگرام سے زیادہ نہ ہو، بصورت دیگر ایئر لائن کو اضافی کرایہ ادا کرنا پڑے گا۔ ممنوع اشیاء۔ سعودی عرب میں ہر قسم کی منشیات مثلاً چرس، افیون، ہیروئن، شراب اور خواب آور ادویات لے جانا ممنوع ہے، اور اگر کسی کے سامان سے برآمد ہو جائے تو نہایت کڑی سزائیں یا سزائے موت دی جاتی ہے۔ لہٰذا عازمین حج کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ کسی کا دیا ہوا سامان ہرگز اپنے ہمراہ نہ لے کر جائیں اور اپنے سامان کو بھی تالا لگا کر اپنی نظروں کے سامنے حفاظت سے رکھیں۔ طبی معائنہ اور ویکسینیشن۔ متعلقہ حاجی کیمپ میں اپنا طبی معائنہ کروائیں، اور اگر آپ کچھ مخصوص ادویات مسلسل استعمال کر رہے ہیں تو ان کا اندراج علاج کی کتاب میں کروائیں اور اس کی مناسب تعداد حاجی کیمپ سے پیک کروا کر اپنے ہمراہ لازمی لے جائیں۔ پولیو ویکسین، گردن توڑ بخار اور نزلے سے بچاؤ کا ٹیکہ حج پر روانگی سے کم از کم 10 دن پہلے لگوا کر ویکسینیشن کارڈ میں اس کا اندراج لازمی کروائیں۔ یہ کارڈ سعودی عرب آمد کے موقع پر چیک کیا جا سکتا ہے۔ حج ایک مشکل اور جسمانی مشقت والی عبادت ہے، لہٰذا روزانہ کم از کم 5 کلومیٹر پیدل چلنے کی مشق کریں۔ عبادت میں یکسوئی کے لیے
کم اور سادہ غذا کی عادت ڈالیں۔ شناخت: تمام عازمین حج اپنے سوٹ کیس اور دستی سامان پر شناخت کے لیے حاجی کیمپ سے ملنے والے اسٹیکر پر اپنا نام، پاسپورٹ، فون، بلڈنگ اور مکتب کے نمبر واضح انداز میں لکھ کر بیگ پر چپکائیں اور بیگ کے اندر بھی کسی چٹ پر لکھ کر رکھیں تاکہ گمشدہ سامان ملنے کی صورت میں شعبہ گمشدگی و بازیابی آپ سے رابطہ کر سکے۔ تمام مرد اپنے احرام پر اور خواتین اسکارف پر شناخت کے لیے پاکستانی پرچم کا اسٹیکر چسپاں کریں جو عازمین حج کو حاجی کیمپوں سے مفت مہیا کیا جاتا ہے۔ خواتین سعودی عرب میں قیام کے دوران عبایا لازمی پہنیں، کانچ کی چوڑیاں اور اونچی ہیل والے جوتے ساتھ لے کر مت جائیں۔ تمام عازمین حج کو ہدایت کی جاتی ہے کہ اپنے مکتب کے کارڈ اور شناختی لاکٹ ہر وقت پہنے رکھیں، یہ آپ کے پاسپورٹ کا نعم البدل ہے۔ راستہ بھولنے کی صورت میں معاونین حجاج ان کی مدد سے آپ کی درست رہنمائی کر سکیں گے۔ احرام باندھنے سے پہلے: احرام باندھنے سے قبل ناخن تراشنا، غیر ضروری بال صاف کرنا اور غسل کرنا سنت ہے۔ ممکن ہو تو بدن پر خوشبو لگائیں۔ مردوں کا احرام صرف 2 انسلی سادہ چادریں ہیں، ایک تہبند کی طرح ناف سے اوپر باندھ لیں، مضبوطی کے لیے بیلٹ بھی باندھ لیں اور دوسری چادر اوپر اوڑھ لیں۔ خواتین کا احرام عام لباس کے اوپر عبایا اور سکارف ہے جس سے سر کے بال بھی ڈھکے ہوئے ہوں، صرف ہاتھ اور چہرہ کھلا ہونا چاہیے۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل برائے احرام ادا کریں اور عمرے کی نیت یعنی لبیک عمرہ پڑھ کر خواتین دھیمی آواز میں جبکہ مرد اونچی آواز میں 3 بار تلبیہ پکاریں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک حمد تیرے ہی لائق ہے، ساری نعمتیں تیری ہی دی ہوئی ہیں اور بادشاہی تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تلبیہ پکارنے کے ساتھ ہی احرام کی پابندیاں آپ پر لازم ہو جائیں گی، مثلاً شکار کرنا یا اس میں مدد کرنا، درخت، گھاس، پودے کاٹنا، جوں وغیرہ مارنا، ناخن یا جسم کے بال کاٹنا، خوشبو کا استعمال، ازدواجی تعلقات، مردوں کے لیے سلا ہوا کپڑا اور ٹوپی وغیرہ پہننا، بند جوتے، موزے پہننا وغیرہ، یہ سب کام حالت احرام میں ممنوع ہیں۔ ان کی خلاف ورزی گناہ ہے اور کفارے کے لیے بعض صورتوں میں بدنا، دم یا صدقہ ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ گھر سے ایئرپورٹ کے لیے روانگی: عازمین حج وزارت مذہبی امور کی ہدایات کے مطابق یا اپنی پرواز کی روانگی سے کم از کم 6 گھنٹے قبل اپنے گھر سے براہ راست ایئرپورٹ پہنچیں گے۔ جو عازمین حج اپنے متعلقہ حاجی کیمپ میں مقیم ہوں ان کے لیے ایئرپورٹ جانے کے لیے بسوں کا انتظام ہوگا۔ اگرچہ ایئرپورٹ کے لاؤنج میں احرام باندھنے کی سہولت موجود ہوتی ہے، تاہم رش سے بچنے کے لیے جدہ روانہ ہونے والے عازمین حج کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے گھروں یا حاجی کیمپوں سے ہی احرام باندھ کر ایئرپورٹ پہنچیں، تاہم احرام کی نیت اور 2 نفل گھر یا ایئرپورٹ جہاں آسانی میسر ہو پڑھ لیں۔ براہ راست مدینہ منورہ پرواز والے عازمین حج سادہ کپڑوں میں ہی ایئرپورٹ پہنچیں گے اور مدینہ قیام کے بعد مکہ مکرمہ روانگی کے وقت احرام باندھیں گے۔ پرائیویٹ اسکیم کے عازمین حج اپنے ویزا لگے پاسپورٹ اور ٹکٹ اپنے حج گروپ آرگنائزر سے حاصل کر کے اس کی ہدایات کے مطابق عمل کریں۔ اپنے حج پیکج کے معاہدے کی کاپی لازمی ساتھ رکھیں تاکہ اسے انحراف کی صورت میں گروپ آرگنائزر کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکے۔ سامان کی بکنگ اور بورڈنگ کارڈ کا حصول: ایئرپورٹ کی عمارت میں داخل ہونے کے بعد کسٹم حکام آپ کا سامان چیک کریں گے۔
چیکنگ سے فارغ ہونے کے بعد اپنی متعلقہ پرواز کے کاؤنٹر پر اپنا سامان جمع کروا کر سامان کا ٹیگ اور بورڈنگ کارڈ حاصل کر لیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ نے حاجی کیمپ سے ملنے والے اسٹیکر کو بیگ پر اچھی طرح سے چسپاں کر دیا ہے اور ایئر لائن کے عملے نے آپ کے سامان پر ٹیگ بھی لگا دیا ہے۔ اب آپ اپنے دستی سامان کے ہمراہ امیگریشن کاؤنٹر سے گزر کر مسافروں کی انتظار گاہ میں پہنچ جائیں گے۔ اگر ابھی تک احرام کی نیت نہیں کی تو یہاں موجود مسجد میں 2 نوافل ادا کر کے احرام کی نیت کر لیں، کیونکہ جہاز میں وضو کرنا یا احرام تبدیل کرنا انتہائی مشکل امر ہے۔ جب جہاز میں جانے کا اعلان ہو تو قطار بنا کر جہاز کی جانب روانہ ہوں۔ جہاز میں اپنی سیٹ کے اوپر موجود خانے میں اپنا دستی بیگ رکھ کر اطمینان سے بیٹھیں اور عملے کی ہدایات کو غور سے سنیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ دوران پرواز ذکر اذکار اور تلبیہ پکارتے رہیں۔ جدہ یا مدینہ منورہ ایئرپورٹ۔ جدہ یا مدینہ منورہ ایئرپورٹ پر لینڈ کرتے ہی سب سے پہلے آپ کا واسطہ سعودی امیگریشن حکام سے پڑے گا، جو آپ کے پاسپورٹ چیک کرنے کے بعد داخلے کی مہر لگائیں گے۔ یہاں کافی وقت صرف ہو سکتا ہے۔ امیگریشن سے فارغ ہو کر مخصوص راستوں سے ہوتے ہوئے آپ ایک بڑے ہال میں پہنچیں گے۔ سعودی حکام کی رہنمائی میں یہیں سے آپ کو اپنا سامان ملے گا، جو آپ کی آمد کے ساتھ ہی کنویئر بیلٹ کے ذریعے اس ہال کے بیرونی حصے میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اپنا سامان وصول کرنے کے بعد آپ کو سعودی کسٹمز کے عملے سے واسطہ پڑے گا۔ سامان کی چیکنگ کے دوران کسٹمز کے عملے کو مطمئن کیے بغیر کوئی بھی مسافر ایئرپورٹ سے باہر نہیں جا سکتا۔ جہاں خالی جگہ نظر آ رہی ہے آپ لوگ بیٹھتے جائیں۔ حاجی صاحب سائڈ پہ ہو جائیں، سائڈ پہ۔ گزارش ہے کہ آپ کا سامان آ گیا، سامان چیک کر لیں۔ اگر آپ کا سامان آ گیا تو اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیں، اپنا سامان پورا کر لیں۔ اس ہال سے باہر نکلنے پر سبز پاکستانی پرچم تھامے دفتر امور حجاج پاکستان کا عملہ آپ کو خوش آمدید کہے گا اور آپ کو بسوں کی انتظار گاہ تک پہنچائے گا۔ تمام بسیں پرواز، مکتب اور بلڈنگ کی ترتیب کے لحاظ سے روانہ ہوں گی، لہٰذا اپنی باری کا انتظار کریں اور ان تمام مراحل کو صبر و تحمل اور خندہ پیشانی سے طے کریں۔ قطار بنا کر بسوں میں سوار ہوں اور اس بات کا اطمینان کر لیں کہ آپ کا تمام سامان بھی اسی بس میں لوڈ کر دیا گیا ہے۔ بسوں میں سوار ہوتے وقت ہمیشہ خواتین اور بزرگ عازمین حج کو ترجیح دیں۔ رہائش گاہیں۔ سعودی تعلیمات کے مطابق خواتین اور مردوں کو علیحدہ علیحدہ کمروں کی الاٹمنٹ گروپوں کی بنیاد پر پاکستان سے ہی کر دی جاتی ہے، جس کی تبدیلی سعودی عرب میں ناممکن ہے۔ رہائش گاہوں پر موجود معاونین آپ کی مختص رہائش پر پہنچانے میں آپ کی مدد کریں گے۔ مناسب ہوگا کہ اپنے کمرے میں سامان رکھنے کے بعد حرم کی طرف روانہ ہونے سے پہلے کچھ دیر آرام کر لیں، ورنہ تھکاوٹ کی وجہ سے عبادت کا لطف نہیں آئے گا۔ حرم کی طرف روانہ ہونے سے قبل اپنے گلے کے لاکٹ اور مکتب کے کارڈ ضرور اپنے ہمراہ رکھیں، جبکہ اپنی بلڈنگ اور علاقے کا نام، پتہ، فون نمبر لکھ کر اپنے پاس بھی رکھ لیں۔ حرم میں داخل ہوتے وقت گیٹ کا نام اور نمبر یاد رکھیں۔ پہلا عمرہ۔ عمرے کے 2 فرائض ہیں۔ عمرے کی نیت سے احرام باندھ کر تلبیہ پکارنا اور طواف کرنا، یعنی بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانا۔ عمرے کے 2 واجبات ہیں، صفا و مروہ کی سعی کرنا اور حلق یا قصر کرنا۔ سنت کے مطابق حرم پاک میں داخل ہوں اور خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی ہاتھ اٹھا کر خوب دعائیں مانگیں، کیونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا خاص موقع ہے۔ اس کے بعد حجر اسود کی سیدھ میں آئیں، جس کی نشاندہی سبز ٹیوب لائٹ کے ذریعے بھی کی گئی ہے۔ یہاں تلبیہ پکارنا بند کر دیں۔ مرد احرام کے اوپر والی چادر سیدھے ہاتھ کی بغل سے نکال کر بائیں کاندھے پر ڈال دیں۔
यूं उनका दायां कंधा खुला हो जाएगा। इसे इस्तिबा कहा जाता है। यहाँ खड़े होकर खाने काबा की तरफ मुंह करके तवाफ की नियत करें। ए अल्लाह, मैं आपकी रजा के लिए उम्रे के तवाफ की नियत करता या करती हूँ, इसे मेरे लिए आसान फरमा दीजिए और कबूल फरमा लीजिए। इसके बाद बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते हुए हजर अस्वद की तरफ हथेलियां करके चूम लें। इसे हजर अस्वद का इस्तिलाम कहा जाता है। इसके बाद तवाफ शुरू कर दें और दौराने तवाफ मसनून दुआएं ज़बानी या देख कर पढ़ें। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ये दुआ रुकने यमानी और हज अस्वद के दरमियान पढ़ना सुन्नत है। नियत तवाफ या दीगर मकामात पर पढ़ी जाने वाली दुआओं के अरबी अल्फाज अगर याद न हो तो जो भी दिल में आए मांगे, जिस जबान में जी चाहे मांगे। आपको खाने काबा के गिर्द 7 चक्कर पूरे करने हैं और हर चक्कर के बाद इस्तिलाम करना है। मर्द सिर्फ पहले 3 चक्करों में सीना तान कर तेज तेज चलेंगे, जिसे रमल कहा जाता है। ताहम भीड़ की सूरत में तेज चलना जरूरी नहीं। तवाफ के बाद 2 रकात नमाज वाजिबुत तवाफ मकाम इब्राहिम की सीध में अदा करेंगे। अगर यहाँ मौका न मिले तो ये हरम में कहीं भी अदा किए जा सकते हैं। मताफ के चारों तरफ ठंडे और सादा जमजम की टूटियां और कूलर लगे हुए हैं। क़िबला रुख खड़े होकर जी भर कर जमजम पिएं और खूब दुआएं मांगें। जमजम पीने के बाद सफा पहाड़ी की तरफ सई के लिए रवाना हो जाएं, जिसकी निशानदही के लिए अरबी और उर्दू में बोर्ड लगे हुए हैं। सफा की तरफ जाते हुए हज अस्वद का इस्तिलाम करना सुन्नत है। सफा और मरवा की सई। सफा पहुंचकर आप सई की नियत करें और मरवा की तरफ चलें। रास्ते में जहां सब्ज लाइट शुरू हो तो वहां से मर्द उस वक्त तक भागें जब तक सब्ज लाइट खत्म न हो जाए। ताहम खवातीन अपनी मामूल की रफ्तार से चलें। मरवा पहुंचकर आपका 1 चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ क़िबला रू होकर खूब दुआएं मांगने के बाद दोबारा सफा की तरफ रवाना हों। सब्ज लाइटों के दरमियान भागकर और बाकी मकाम से मामूल की रफ्तार से चलकर आप दोबारा सफा पहुंच जाएंगे। इस तरह आपके 2 चक्कर मुकम्मल हो जाएंगे। इसी तरह 7 चक्करों के बाद आपकी सई मरवा पर मुकम्मल होगी। हल्क या कसर। सई के बाद मर्द हजरात हल्क यानी सर के बाल मुंडवाकर या कसर करवाकर हालत एहराम से बाहर आएंगे। औरतें कसर यानी सारी चुटिया पकड़कर सर के दाएं बाएं और पीछे 3 हिस्से करके हर हिस्से से उंगली की एक पोर के बराबर या कुछ ज्यादा बाल काट कर हालत एहराम से बाहर आ जाएंगी और यूं आपका उम्रा मुकम्मल हो जाएगा। सफरी सहूलतें। सरकारी हज स्कीम के तहत आए हुए हुज्जाज की रिहाइश गाहें मक्का मुकर्रमा में अजीजिया नामी बस्ती में होंगी, जो हरम पाक से तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। बिल्डिंग के बाहर हरम आने जाने के लिए जदीद एयर कंडीशन बसें 24 घंटे वहां मौजूद होंगी। अगर आप चाहें तो 5 नमाजें हरम में अदा कर सकते हैं। आपकी रिहाइश गाह, बस स्टॉप और हरम के पास पाकिस्तानी मुआवनीन आपकी रहनुमाई के लिए हर वक्त मौजूद होते हैं। हज से पहले हरम में बहुत ज्यादा रश के बाइस सऊदी हुकूमत 5 ता 15 जुल्हज तमाम बसों की आमदोरफ्त बंद कर देती है। लिहाजा उन दिनों में हरम जाने, दीगर ज़ियारात या गैर जरूरी सफर से परहेज करें और नमाज अपने इलाके की करीबी मस्जिद में अदा करें। खुसूसन आखिरी नमाज जुमा के लिए खवातीन और बच्चे हरम पाक जाने से गुरेज करें।
مدینہ منورہ کی حاضری۔ مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری حج کا رکن تو نہیں، لیکن عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ سفر بہت بڑی سعادت ہے۔ سرکاری اسکیم کے عازمین حج مدینہ منورہ روانگی کے شیڈول کے بارے میں معاونین حجاج کے ذریعے دفتر مدینہ روانگی سے آگاہی حاصل کریں اور اس پر سختی سے عمل کریں۔ جو حجاج حج سے پہلے مدینہ منورہ نہیں گئے تھے وہ اپنی پاکستان روانگی سے تقریباً 10 دن قبل روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری اور دیگر زیارات کے لیے مدینہ منورہ روانہ کر دیے جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ پہنچ کر غسل کے بعد بہترین کپڑے زیب تن کر کے درود پاک کا ورد کرتے ہوئے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جائیں اور 2 رکعت نماز نفل شکرانہ کے بعد باب السلام کے راستے روضہ رسول پر حاضری دیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 جہانوں کے سردار کے دربار میں حاضری کی توفیق بخشی۔ مدینہ منورہ اور خصوصاً مسجد نبوی میں آداب حاضری کا خاص خیال رکھیں۔ ریاض الجنہ جس کی نشاندہی سبز قالینوں کے ذریعے کی گئی ہے میں نوافل اور دعا کا خصوصی اہتمام کریں۔ مدینہ منورہ کی دیگر زیارات میں جنت البقیع، مسجد قباء، مسجد قبلتین، مسجد جمعہ، مسجد غمامہ، غزوہ احد اور خندق کے مقامات وغیرہ شامل ہیں۔ بہتر ہے کھجور اور دوسری اشیاء کی خریداری مدینہ منورہ سے کر لیں، تاہم حجاز مقدس میں اپنے قیام کو قیمتی بنائیں اور بازاروں اور مارکیٹوں میں زیادہ وقت گزارنے سے پرہیز کریں۔ اگر سامان وزن کی مقررہ حد سے زائد ہو گیا تو ایئر لائن کو اضافی کرایہ ادا کرنا پڑے گا۔ مشترکہ رہائش، صفائی اور کھانا۔ سرکاری اسکیم کے حجاج مشترکہ رہائش گاہوں میں قیام کریں گے، جہاں غسل خانے، کچن اور واشنگ مشینیں بھی مشترکہ ہوں گی۔ تمام سرکاری حجاج کو کھانا ان کی رہائش گاہوں پر ہی فراہم کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے مقررہ وقت پر ڈائننگ ہال میں آئیں اور یہیں کھانا تناول فرمائیں۔ کمروں میں کھانا لے کر جانا منع ہے۔ اپنے حصے سے زیادہ کھانا نہ لیں۔ دوسرے عازمین حج کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اپنے کمروں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ کھانے کا ذائقہ اکثریت کے معیار کو مد نظر رکھ کر بنایا جاتا ہے، تاہم انفرادی سطح کی پسند ناپسند پر صبر و تحمل سے کام لیں اور معاونین حجاج سے تعاون کریں۔ سعودی عرب میں بیشتر رہائش گاہوں میں مغربی طرز کے واش رومز اور کموڈ نصب ہیں۔ عازمین حج سے گزارش ہے کہ کموڈ کا درست استعمال سیکھ کر جائیں تاکہ کسی قسم کے نقصان یا ناپاکی کا اندیشہ نہ ہو۔ صفائی کا خاص خیال رکھیں اور دوسرے عازمین حج کے لیے زحمت کا باعث نہ بنیں۔ طبی سہولیات۔ آب و ہوا کی تبدیلی، انفیکشن یا بخار، نزلہ، گلے کی خرابی اور بعض اوقات شدید تھکن کی وجہ سے جسمانی درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں وزارت مذہبی امور اور دفتر امور حجاج پاکستان نے آپ کی رہائش گاہوں کے قریب ڈسپینسریاں قائم کی ہیں، جہاں پاکستانی ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف آپ کی خدمت کے لیے 24 گھنٹے موجود ہے۔ اس کے علاوہ مکہ اور مدینہ منورہ میں ایک بڑا اسپتال بھی قائم کیا جاتا ہے، جہاں ایکس رے اور ٹیسٹوں کی تمام سہولیات حجاج کرام کو مفت مہیا کی جاتی ہیں۔ ضرورت کے تحت ایمبولینس سروس بھی مفت مہیا کی جاتی ہے۔ سعودی قوانین کی پاسداری۔ سعودی عرب میں قوانین انتہائی سخت ہیں۔ خدا نخواستہ اگر کوئی حاجی قانون کی خلاف ورزی پر پکڑا گیا تو حکومت پاکستان اور پاکستان حج مشن اس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ سعودی قوانین کا احترام کیا جائے اور سعودی اہلکاروں کی ہدایات پر سختی سے عمل کریں۔ کوئی بھی گری پڑی چیز ہرگز نہ اٹھائیں، کیونکہ یہاں زمین پر گری ہوئی چیز اٹھانے کا مطلب چوری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سزا کے ساتھ ساتھ خدا نخواستہ حج سے بھی محروم ہو جائیں۔ یہاں عورتوں کے اکیلے پھرنے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، اس لیے اگر عورتوں کو باہر جانا ہو تو ضروری ہے کہ سعودی رسم و رواج کے مطابق اپنے محرم کے ساتھ اور عبایا اوڑھ کر ہی باہر نکلیں۔
حرم میں اونچی آواز میں باتیں اور موبائل فون کا بیجا استعمال نہ کریں۔ حرم پاک کے تقدس کے پیش نظر موبائل سے تصاویر یا سیلفی بنانے کی سخت ممانعت ہے۔ دفتر امور حجاج پاکستان۔ حجاج کی سہولت کے لیے وزارت مذہبی امور کے زیر انتظام سعودی عرب میں قائم دفتر امور حجاج میں بہت سے شعبے کام کرتے ہیں۔ ان میں مرکزی انتظامی دفتر MCO، 24 گھنٹے مفت ہیلپ لائن، شعبہ شکایات، دفتر مدینہ روانگی، شعبہ گمشدگی و بازیابی، شعبہ رہائش، ٹرانسپورٹ و خوراک، شعبہ امراض و اموات، شعبہ مانیٹرنگ اور IT شامل ہیں۔ حجاج کرام کی فوری رہنمائی کے لیے ان کی رہائش گاہ پر بھی معاونین حجاج تعینات ہوتے ہیں، جبکہ ہر رہائشی سیکٹر میں ایک سیکٹر آفس کام کرتا ہے۔ قیام کے دوران ہمیشہ اپنے گروپ کے ساتھ رہیں اور گم ہو جانے کی صورت میں اپنے موبائل فون، حرم گائیڈز یا معاونین حجاج کے ذریعے مدد حاصل کریں۔ حج کی تیاری اور روانگی کے لیے اہم ہدایات۔ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیں، کیونکہ اب حج کا مشکل ترین مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اب تک آپ نے سعودی عرب میں جو وقت گزارا ہے وہ یقیناً وزارت مذہبی امور کے حسن انتظام کی وجہ سے بغیر کسی پریشانی اور مشکل کے گزارا ہوگا۔ اب آپ مشاعر مقدسہ کے لیے روانہ ہوں گے، جہاں دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں عازمین حج ایک جگہ پر جمع ہوں گے اور ان کو موسم کی شدت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب تک ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم بآسانی پیدل چل سکتے ہیں، کیونکہ بس آپ کو حرم کے بالکل قریب اتارتی تھی اور بس اسٹاپ سے حرم پیدل جانا کوئی سفر محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اب اگلے 5 دن آپ کے پاس آرام کے لیے بالکل وقت نہیں ہوگا۔ منا اور عرفات کے مکاتب کے نقشے آپ کو اپنی بلڈنگ سے مل جاتے ہیں۔ یہ نقشے مشاعر میں بھی جگہ جگہ نصب کیے گئے ہیں۔ وزارت نے مکتب اور بلڈنگ کی تلاش کے لیے اسمارٹ فونز کی موبائل ایپ پاک حج معاون بھی تیار کی ہے۔ ان سے خود بھی آگاہی حاصل کریں اور ساتھی حجاج کی بھی مدد کریں۔ مقدس مقامات یعنی حرم، منا، مزدلفہ اور عرفات کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ خالی بوتلیں، ریپر اور کوڑا کرکٹ راستوں میں پھینکنے کے بجائے مخصوص کوڑا دان میں ڈالیں۔ حج کے 5 دن کی مناسبت سے اپنے ساتھ کم سے کم سامان رکھیں جو کہ کندھے پر لٹکانے والے بیگ میں بآسانی آ جائے، مثلا احرام کی اضافی چادر، ایک جوڑا کپڑے اور جوتا، مسواک، فون چارجر، مزدلفہ کے لیے میٹ، چھوٹا تکیہ وغیرہ۔ آپ اپنی ایئر کنڈیشن رہائشوں سے نکل کر منا کی خیمہ بستی اور میدان عرفات منتقل ہوں گے، جہاں شدید گرمی کے موسم میں ہزاروں بسوں کے چلنے کی وجہ سے دن کے اوقات میں روم کولرز کے باوجود گرمی اور حبس بہت بڑھ جاتا ہے۔ منا اور عرفات میں محدود جگہ کے باعث آپ کو نرم و گداز بستروں کے بجائے زمین پر بچھے 1.5 سے 2 فٹ چوڑائی والے میٹرس پر وقت گزارنا ہوگا۔ اس کے لیے ذہنی طور پر خود کو تیار رکھیں۔ دوسرے حجاج کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئیں۔ ایام حج میں شدید رش کے باعث کھانا مشکل سے اور تاخیر سے ملنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ نیز کھانے کے ذائقے میں بھی فرق آ سکتا ہے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور احتیاطاً خشک خوراک مثلا نمکو، بسکٹ، چھوٹے کیک، چنے، جوس اور پانی وغیرہ اپنے ساتھ رکھیں۔ وضو اور رفع حاجت کی جگہوں پر حجاج کا شدید رش ہوتا ہے۔ ساتھی حجاج کی آسانی کے لیے ان جگہوں پر صفائی اور پاکیزگی کا خاص خیال رکھیں۔ پانی کا غیر ضروری استعمال نہ کریں۔ ایام حج میں اپنی خوراک کم سے کم رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادات میں گزرے۔ حج کے فرائض اور واجبات۔ حج کے 3 فرائض ہیں، کسی ایک کے چھوٹ جانے سے حج نہیں ہوگا۔ حج کی نیت سے احرام باندھ کر تلبیہ پکارنا، 9 ذوالحج کو وقوف عرفات اور طواف زیارت۔ حج کے 6 واجبات ہیں کہ کسی واجب کے رہ جانے پر دم دینے سے تلافی ہو جائے گی۔
وقوف مزدلفہ، رمی، قربانی، حلق یا قصر، سعی، طواف وداع۔ منا روانگی۔ حج 5 دنوں کا ہوتا ہے جو 8 ذوالحج سے شروع ہو کر 12 ذوالحج کو ختم ہو جاتا ہے۔ 8 ذوالحج یا 7 کی رات کو آپ اپنی رہائش سے احرام باندھنے کے ساتھ حج کی نیت لبیک حجن کے الفاظ ادا کر کے منا کی طرف روانہ ہوں گے۔ مکتب کے ذمہ دار روانگی سے قبل عازمین حج کو منا کارڈ بھی دیں گے جس پر خیمہ نمبر، مکتب اور دوسری معلومات درج ہوتی ہیں۔ دوران حج اس لاکٹ کو پہن کر رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ رہائش گاہ سے منا روانگی کے لیے آپ کا مکتب بسوں کا انتظام کرتا ہے۔ عازمین حج کو بسوں پر مقررہ وقت سے کافی پہلے بھی سوار کرایا جا سکتا ہے اور سڑکوں پر شدید رش کے باعث طویل انتظار کی زحمت بھی اٹھانی پڑ سکتی ہے۔ عزیزیہ کی رہائش گاہ سے منا کا فاصلہ 2 سے 4 کلومیٹر بنتا ہے۔ حجاج گروپ کی شکل میں 1 سے 1.5 گھنٹے میں بآسانی پیدل بھی منا پہنچ سکتے ہیں۔ منا 8 ذوالحج کو آپ منا میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کریں گے۔ صرف حج کے دنوں میں آباد ہونے والا خیموں کا شہر منا 100 سے زائد مکاتب میں تقسیم ہے۔ منا سے متصل حرم کی جانب جمرات یعنی 3 علامتی شیطان واقع ہیں۔ منا سے مسجد حرام تک مخصوص سرنگوں کے ذریعے پیدل راستہ 6 تا 8 کلومیٹر بنتا ہے۔ حج کے دنوں میں پرائیویٹ گاڑیوں کے مہنگے کرائے اور سڑکوں پر شدید رش کے باعث منا سے حرم جانے آنے کے لیے یہ راستہ سب سے مناسب ہے۔ منا کی دوسری جانب مزدلفہ اور میدان عرفات واقع ہیں جو بالترتیب تقریباً 4 اور 14 کلومیٹر دوری پر ہیں۔ رات منا میں ہی قیام ہوگا۔ 9 ذوالحج کی فجر منا میں ادا کر کے طلوع آفتاب کے بعد عرفات کی طرف روانگی ہوگی۔ مشاعر میں آمد و رفت کے طریقے۔ منا، مزدلفہ اور عرفات کے درمیان ایک جدید اور تیز رفتار مشاعر ٹرین چلتی ہے، لیکن اس کی کل گنجائش 3 لاکھ حجاج تک محدود ہے۔ نیز سعودی تعلیمات کے مطابق ٹرین ٹکٹ صرف اسٹیشن کے نزدیکی مکاتب کو ملتا ہے۔ ٹرین کے ذریعے جانے والے عازمین حج کے لیے 3 اسٹیشن بنائے گئے ہیں۔ ٹرین ٹکٹ کے مطابق اپنے مخصوص اسٹیشن سے ہی سوار ہوں۔ زیادہ تر حجاج بسوں کے ذریعے یا پیدل سفر کرتے ہیں۔ بسوں کی روانگی میں تاخیر ہو سکتی ہے، اس موقع پر نہایت صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ بہت ضعیف اور معذور افراد پاکستان سے ہی ویل چیئر کا بندوبست کر لیں اور کم رش والے اوقات یا متبادل جگہوں یعنی طواف، سعی اور رمی کے لیے اوپری منزلوں کا انتخاب کریں۔ مشاعر ٹرین پر سوار ہونے کے لیے مخصوص لفٹوں کا استعمال کریں۔ ضرورت پڑنے پر مفت ہیلپ لائن، معاونین حجاج یا مکتب کے نمائندوں سے رہنمائی حاصل کریں۔ یاد رکھیں، مشاعر ٹرین کے اسٹیشن کی طرف جانے والے راستوں پر عموماً بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور ٹرین پر سوار ہونے اور اترنے کے لیے کافی وقت لگ جاتا ہے۔ اپنے ساتھ پانی اور چھتری لازمی رکھیں۔ عورتوں اور ضعیفوں کا خاص خیال رکھیں اور سوار ہوتے وقت انہیں ترجیح دیں۔ کسی بھی ہنگامی حالت میں گھبراہٹ کا شکار ہونے کے بجائے آہستہ آہستہ متاثرہ جگہ سے دور ہو جائیں۔ مدد کے لیے گلے کے لاکٹ پر دیے گئے ایمرجنسی فون نمبرز پر رابطہ کریں۔ کسی بھی صورت میں دھکم پیل نہ کریں کیونکہ ایسا کرنے سے کسی کمزور یا ضعیف کی جان بھی جا سکتی ہے۔ دوسرے عازمین حج کا خیال رکھیں۔ یاد رہے کہ کسی مسلمان کی عزت و حرمت کو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی حرمت سے برتر قرار دیا ہے۔ وقوف عرفات۔ 9 ذوالحج کا وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے۔ اگر یہ رہ جائے تو حج نہیں ہوتا، تاہم غروب آفتاب سے پہلے پہلے میدان عرفات میں پہنچنے والے کا وقوف ہو جاتا ہے۔ مسجد نمرہ میں موجود حجاج خطبہ حج سننے کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں امام کے پیچھے اکٹھی ادا کرتے ہیں۔ شدید رش کے باعث زیادہ تر حجاج مسجد نمرہ نہیں پہنچ پاتے
اور اپنے خیموں میں ہی باجماعت نماز ادا کرتے اور فراغت کے بعد اپنے رب کے حضور مغرب کے وقت تک مناجات کرتے ہیں۔ یہ دن گناہوں اور خطاؤں کی معافی کا دن ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے حاضری کی یاد دلانے کا ذریعہ بھی ہے۔ غروب آفتاب مکمل ہوتے ہی تمام حجاج نماز مغرب پڑھے بغیر مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ میدان عرفات سے واپسی پر شدید رش اور خاص طور پر عورتوں، ضعیفوں اور معذوروں کی حفاظت کے پیش نظر مختلف مکاتب کے حجاج کی نقل و حرکت کے لیے اوقات اور طریقہ کار پہلے سے طے کر لیے جاتے ہیں۔ حجاج کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے گروپ کے ساتھ اور مکتب کے نمائندوں کی ہدایات کے مطابق دیے گئے وقت پر بس یا ٹرین کے ذریعے مزدلفہ روانہ ہو جائیں۔ رش کی وجہ سے یہ فاصلہ 3 سے 5 گھنٹوں میں طے ہوتا ہے۔ اس موقع پر صبر و تحمل اور ایثار و قربانی سے کام لیں۔ عرفات سے مزدلفہ کا پیدل سفر بآسانی 3 گھنٹے میں طے کیا جا سکتا ہے۔ وقوف مزدلفہ۔ مزدلفہ پہنچ کر حجاج مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کرنے کے بعد شیطانوں کو مارنے کے لیے کم از کم 70 عدد کنکریاں اکٹھی کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ مزدلفہ کی رات مشکل اور دشوار ہوتی ہے۔ اس دوران سخت گرمی، بے آرامی اور سفر کی صعوبتوں کے پیش نظر بعض حجاج کے لہجے میں تلخی کا عنصر غالب آ جاتا ہے۔ یہی آزمائش کی گھڑی ہے۔ اپنے رویے میں شائستگی برقرار رکھیں، بے جا شکوے شکایات سے گریز کریں اور ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہیں، صرف نظر کریں۔ اگلا دن بھی نہایت مشقت طلب ہوگا، اس لیے موقع ملنے پر ضرور آرام کر لیں۔ حجاج 10 ذوالحج کی صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد پھر دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور وقوف مزدلفہ مکمل کر کے طلوع آفتاب کے بعد پیدل، بسوں یا ٹرین کے ذریعے مینا کی طرف کوچ کرتے ہیں۔ مزدلفہ سے مینا کا فاصلہ 4 کلومیٹر ہے۔ مینا پہنچنے کے بعد فالتو سامان رکھنے یا آرام کی غرض سے آپ اپنے خیموں میں جا سکتے ہیں۔ رمی جمرات۔ 10 ذوالحج کو حجاج نے صرف بڑے شیطان کو 7 عدد کنکریاں مارنی ہیں۔ عام طور پر حجاج زوال کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد کنکریاں مارنے کے لیے روانہ ہوتے ہیں، لیکن رش کے پیش نظر پہلے بھی روانہ ہو سکتے ہیں۔ ضعیف مرد و خواتین کی طرف سے ان کے وکیل بھی کنکریاں مار سکتے ہیں۔ حجاج کو چاہیے کہ جمرات کی طرف جانے والے راستوں سے آگاہی حاصل کریں۔ صرف مکتب کے مقرر کردہ وقت پر اور گروپ کے ساتھ روانہ ہوں۔ گم ہو جانے کی صورت میں راستوں پر تعینات سبز سکارف اور پاکستانی پرچم تھامے معاونین حجاج یا رضاکاروں سے رہنمائی حاصل کریں۔ قربانی، حلق، قصر۔ کنکریاں مارنے کے بعد حجاج سنت ابراہیمی کے تحت قربانی کرتے ہیں۔ لاکھوں حجاج کے لیے قربانی خود کرنا یا قربان گاہ تک جانا بہت دشوار ہوتا ہے۔ جو حجاج اپنے ہاتھ سے سعودی محکموں کے ذریعے قربانی کے پیسے جمع کروانا چاہیں، ان کی سہولت کے لیے حرم کے نزدیک قربانی کے کوپن حاصل کرنے کے لیے جگہ جگہ بوتھ بھی قائم ہیں۔ کسی بھی انجان شخص کو قربانی کے لیے پیسے مت دیں۔ بہتر ہے کہ حج درخواستوں کے ساتھ ہی وزارت مذہبی امور یا سعودی محکموں کے ذریعے پیسے جمع کروائے جائیں۔ وہ آپ کو کوپن پر قربانی کا وقت بھی بتا دیں گے۔ قربانی 10 ذوالحج یا 11 ذوالحج کو بھی ہوتی ہے۔ حجاج کرام کو چاہیے کہ جب تک قربانی کا وقت نہ آ جائے اس وقت تک حلق یا قصر نہ کروائیں اور حالت احرام ہی میں رہیں۔ قربانی کے بعد حجاج جمرات پر حرم کے نزدیک دکانوں سے حلق یا قصر کروا کر حالت احرام سے باہر آ جاتے ہیں۔ طواف زیارت۔ حجاج کرام مسنون غسل کے بعد سادہ کپڑے پہن لیتے ہیں اور پھر حج کے آخری فرض طواف زیارت اور سعی کے لیے حرم روانہ ہوتے ہیں۔ سعودی حکام دوران حج مینا میں ہر قسم کی ٹریفک کا داخلہ بند کر دیتے ہیں۔ زیادہ تر حجاج جمرات سے حرم آنے جانے کے لیے شیڈ اور سرنگوں والا پیدل راستہ اختیار کرتے ہیں جو کہ 4 کلومیٹر بنتا ہے۔ مینا سے عزیزیہ کا پیدل راستہ 2 تا 4 کلومیٹر ہے۔
मिना की हदूद से बाहर टैक्सी किराए पर मिल सकती है, लेकिन आम तौर पर 20 रियाल किराया लेने वाले ड्राइवर उन दिनों 200 रियाल तक तलब करते हैं। मुनासिब होगा कि कुछ हुज्जाज मिलकर टैक्सी करवा लें। हरम से वापसी पर भी टैक्सी आपको मिना के दाखिली रास्तों पर ही उतारेगी। वहां से अपने खेमे तक आपको पैदल आना पड़ेगा। तवाफ़े ज़ियारत के हुज्जाज हज के फराइज से फारिग हो जाते हैं, लेकिन उनका क़याम अभी मिना में ही होगा। 11, 12 और 13 ज़ुल्हज की रमी। 11 ज़ुल्हज को तीनों शैतानों को साथ साथ कंकरियां मारने के बाद हुज्जाज का क़याम मिना में होता है। अलबत्ता 12 ज़ुल्हज को दोबारा तीनों शैतानों को साथ साथ कंकरियां मारने के बाद हुज्जाज या तो मकतब की हिदायत के मुताबिक गुरूब आफ्ताब से कबल मिना से निकलकर अपनी रिहाइशगाह वापस आ जाएं, या फिर अगले दिन यानी 13 ज़ुल्हज को भी रमी करने के बाद मिना से रवाना होंगे। मिना से वापस आने के बाद हज के तमाम मनासिक खत्म हो जाते हैं। तवाफ़े विदा। मक्का मुकर्रमा छोड़ने और अपने वतन रवाना होने से पहले हुज्जाज अपना आखिरी तवाफ यानी तवाफ़े विदा करते हैं, जो कि वाजिब है। ताहम तवाफ़े विदा हैज़ो निफास वाली खवातीन को माफ है। हुज्जाज निहायत बोझल दिल के साथ काबे का मंजर आखिरी बार आंखों में महफूज करते और अल्लाह ताला से दोबारा हाजिरी की इल्तिजाओं के साथ काबे से रुखसत हो जाते हैं। ख़वातीनों हज़रात, हज का इतना अजरो सवाब खंदा पेशानी के साथ मुश्किलात का मुकाबला करने की वजह से है। आपकी खिदमत में इन गुजारिशात को पेश करने का मकसद ये है कि आप ज़हनी तौर पर किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए खुद को तैयार रखें। दौरान हज सख्त गर्मी और शदीद मौसमी हालात में आपको 5 से 15 किलोमीटर पैदल सफर करना पड़ सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हुज्जाज कराम सदियों से ये करते चले आ रहे हैं और अल्लाह ताला आसानियां भी पैदा फरमाता है। अगर हम इन मुश्किलात के लिए पहले से तैयार हों तो हम गैर जरूरी गिले शिकवों और शिकायतों से बच जाते हैं और अपनी तवज्जो इबादत पर मरकूज रख सकते हैं।